السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربي زدني علما۔ فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی تعریفات، تعظیمات، عبادات، حاجات و مناجات اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی پارٹنر، کوئی ساجی، کوئی ہمسر نہ ہے۔ وہی تنہا اکیلا یکتا واحد پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے، وہ کہ جس نے اپنی کلام قرآن مجید کو اپنے محبوب کے پاکیزہ دل پہ نازل کیا۔ سامعین محترم، آج بحمد اللہ تعالی، اللہ کے فضل و کرم سے 2026 کے رمضان کا پہلا جمعہ ہے، اور ہم اللہ خالق و مالک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عقل سلیم کے ساتھ، شعور کے ساتھ، اسلام، دین، ایمان کے ساتھ یہ ہمیں نصیب کیا ہے۔ اللہ عز و جل سے التجا ہے، گزارش ہے، ترلا ہے، ہاڑا منت ہے، اللہ خالق و مالک کی رحمتوں کا واسطہ دے کے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میں آج کی نشست و مجلس میں قرآن مجید کے متعلق چند ایک گزارشات طرز کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی ماہ مقدس کے اندر اس کو نازل کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق و مالک ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں، اور جتنے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ملائکہ ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ جن کی فضیلت ہے روح الامین، جبرائیل امین کے ہاتھ، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ و ارفع انسان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ خالق و مالک نے یہ کتاب عطا کی، اور دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ، صاف ستھرے دل کے مالک، کہ جن کے دل کے اوپر قرآن مجید نازل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس دل کو 2 بار زمزم کے ساتھ دھویا، پھر اللہ خالق و مالک نے اس کے اوپر قرآن مجید کو نازل کیا۔ اور پھر یہ سب سے زیادہ اعلیٰ و ارفع لوگ وہ ٹھہرے کتاب و سنت کے مطابق کہ جو اس قرآن عظیم کو پڑھنے اور پڑھانے والے، سیکھنے سکھلانے والے ہیں،
جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ و عرفہ بلند و بالا لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھنے والے ہیں اور قرآن کو سکھلانے والے ہیں۔ اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اور قرآن مجید سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کی خبر دیتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ کس لیے نازل کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ دنیا والے ہدایت پر رہیں اور جس طرح یہ جنت کے باسی تھے اسی جنت کو پائیں، اسی جنت کے حصول کے لیے اپنی زندگی کو کھپائیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ قرآن مجید ہے جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ والفرقان کا معنی یہ ہے کہ حق اور باطل کے اندر فرق پیدا کرنے والا، حق اور باطل کو بیان کرنے والا قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن مجید ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورہ القدر کی آیت نمبر 1 پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو قدر کی رات، جس کو لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ایک تو رمضان کا مہینہ، پھر رمضان کے مہینے کے اندر سب سے عظیم ترین وہ رات جس کو مبارک بھی کہا گیا، جس کو لیلۃ القدر بھی کہا گیا، اس کے اندر اللہ خالق و مالک نے اس کو نازل کیا۔ اور سورہ دخان کی آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ مبارک اور قدر یہ ایک ہی رات کے دو نام ہیں، کوئی دوسری رات مراد نہیں ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن مجید کو بابرکت رات کے اندر نازل کیا۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے انا کننا منذرین، اس لیے کہ ہم لوگوں کے سامنے حجت قائم کر دیں، چونکہ یہ قرآن مجید ہے جو تمہارے باہم فیصلے کرتا ہے، تمہیں حق اور باطل کی تمیز دیتا ہے، تمہیں وہ راہ دکھلاتا ہے جو راہ واپس تمہارے اپنے آبائی گھر اللہ کی جنت کو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ خالق و مالک نے فرمایا کہ میں نے قرآن مجید کو اس لیے نازل کیا ہے انا کننا منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ سو قرآن مجید کا نازل ہونا دنیا والوں کے لیے حجت کا اہتمام ہونا ہے، تو اللہ خالق و مالک ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نزل به الروح الامین، ایماندار فرشتہ تھا، روح الامین کا لقب حضرت جبرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا رد و بدل نہیں کیا گیا، کاسد نے کچھ نہیں کیا۔ جس طرح اللہ خالق و مالک نے اپنے جبرائیل امین کو قرآن دیا، حدیث دی، شریعت دی، وحی دی، بین اسی طرح بغیر کسی رد و بدل کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ دل پہ انہوں نے نازل کیا۔ تو یہ بھی بہت بڑی شان ہے۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، اللہ قرآن مجید سورہ شعراء کی آیت نمبر 194 میں، پچھلی 193 تھی اور یہ 194 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعلیٰ قلبی کا، اے ہمارے محبوب آپ کے پاکیزہ دل پہ جبرائیل امین یہ قرآن مجید لے کے آئے ہیں۔ کیوں لے کے آئے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، اس لیے کہ تم دنیا والوں کو ڈراؤ، قرآن مجید کی آیتیں پیش کرو، ان کو جہنم کی عذاب سے ڈراؤ، ان کو گمراہی سے ڈراؤ۔ کل قیامت کے دہاڑے جب ترازو قائم ہوگا، پل صراط ہوگی، تو اللہ خالق و مالک فرماتا ہے تمہارے دل پہ میں نے قرآن اس لیے نازل کیا ہے، اس قرآن کی وساطت سے، اس کے ذریعے تم لوگوں کے سامنے حجت قائم کرو، ان کو آنے والے خطرات سے آگاہ کرو، متنبہ کرو، یہ ڈر جائیں۔ یہ مقصد ہے قرآن مجید کو نازل کرنے کا۔ سو یہ ماہ مقدس، ماہ رمضان قرآن مجید کا حقیقی مہینہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں، ہم ارادہ کر لیں، نیت کر لیں پختہ کہ ہم نے پورے کے پورے رمضان میں نماز تراویح کا اہتمام کرنا ہے، ہم نے قرآن مجید کو سننا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے اور اس کو سمجھنا بھی ہے، اور اس ماہ رمضان کے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاڑے بھی ڈالنے ہیں کہ یا اللہ اس کی چلتی پھرتی تصویر بھی بنا دے، ہمیں عمل بھی کرنا، ہم نے اللہ سے التجا تو کر سکتے ہیں۔
بلسان عربی مبین، اور سورہ شعراء کی آیت نمبر 195 میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ عربی زبان کے اندر اس کو نازل کیا گیا ہے، عربی زبان کے اندر اس کو نازل کیا گیا ہے، اور کل قیامت کے دن، حشر کے دن کی لینگویج اردو، انگلش، فارسی کچھ نہیں ہوگی حشر کے دن، بلکہ قبر سے لے کے حشر اور حشر سے جنت و جہنم تک عربی زبان ہوگی، اور سب کو اللہ خالق و مالک سے کھلا دے گا۔ آج جس کو عربی کے قواعد و ضوابط کی الف بے بھی نہیں آتی ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی زبان دے دے گا، وہ بھی عربی سمجھے گا بھی اور عربی بولے گا بھی۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے نہیں فقط، اللہ خالق و مالک سورہ شعراء کی آیت نمبر 196 میں فرماتا ہے اگلے نبیوں کی کتابوں کے اندر بھی اس قرآن مجید آخری کتاب کا تذکرہ موجود ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی، جتنے بھی صحیفے نازل ہوئے، ان ساری تحریر کا جو اہتمام اینڈ ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اب اس کے بعد آسمانی کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں، انبیاء و رسول کا سلسلہ ختم ہے۔ محمد کریم علیہ السلام کے ماتھے پر انور پہ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا صحرا سجا کے ان کو بھیجا۔ البتہ مبشرات باقی رہیں گی، مبشرات سے مراد مومن کے اچھے خواب ہیں جو رحمان کی طرف سے آتے ہیں، اور الہام ہے اللہ خالق و مالک کی طرف سے، لیکن یہ مبشرات جو صاحب خواب ہے اس کے لیے تو یہ ہے، وہ حجت کے اعتبار سے کچھ نہیں، اس کی حیثیت حجت کے اعتبار سے قرآن ہے یا پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ سو اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، جتنی بھی کتابیں پہلے آ چکی قرآن مجید سے پہلے، ہر کتاب کے اندر قرآن مجید کا تذکرہ موجود ہے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 2 میں ابتدا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ، یہ جو کتاب قرآن مجید تمہارے ہاتھوں میں ہے، تمہاری لائبریریوں میں ہے، تمہارے سامنے پڑا ہوا ہے، جس کو تم کھول کے پڑھنے لگے ہو، ایک بات کو پلے باندھ لینا، اگر تمہاری عقل کسی واقعہ کو، کسی قصے کو جو قرآن نے بیان کیا ہے تسلیم نہیں کرتی، شک نہیں کرنا وہ حق اور سچ ہے۔ لا ریب فی، جس کے پاس ایمان نہیں ہوتا نا، جس کا اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان نہیں ہوتا، حشر پہ ایمان نہیں ہوتا، قرآن مجید میں ایسی ایسی واقع، ایسی ایسی باتیں اور ایسے ایسے قصے موجود ہیں کہ ان کی عقل تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اللہ نے ایمان والوں کو کہا کہ لا ریب فی، تمہاری عقل مانے نہ مانے، قرآن مجید کے اندر شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ ھدی للمتقین، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہدایت کا منبع ہے جو حقیقی معنوں میں اللہ خالق و مالک سے ڈرنے والے ہیں۔ آپ نے گزشتہ روز مغرب کی اذان سے پہلے کس کس نے وضو کا اہتمام کیا؟ اکثر و بیشتر نے کیا ہوگا، کئی لوگوں نے کیا ہوگا، حاضرین مجلس میں کئی لوگوں نے گزشتہ روز مغرب کی اذان سے پہلے وضو کیا تھا، ہاتھ دھونے کے بعد 3 دفعہ منہ میں پانی ڈالا تھا، یا آج ڈالیں گے؟ ایک قطرہ اور پانی کی ایک بوند بھی اپنے حلق سے نیچے کیوں نہیں اترنے دی ہم لوگوں نے؟ یہ کون سا احساس ہے کہ ہم روزے کی حالت میں نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، بلکہ بھول چوک کی وجہ سے اگر کھا پی رہے ہوں کوئی یاد کروا دے اور یاد آ جائے، اسی وقت منہ کے اندر بھی جو چیز ہوتی ہے اس کو بھی باہر نکل دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم روزے سے ہیں اور اللہ دیکھ رہا ہے، ابھی افطاری کا وقت باقی ہے۔ یہ احساس ہماری پوری زندگی کے اندر کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ جب ہم کسی سے جھوٹ بکرے ہوتے ہیں تب اللہ نہیں دیکھ رہا ہوتا، جب خیانت کر رہے ہوتے ہیں، جب کھاتوں میں ہیر پھیر کر رہے ہوتے ہیں تب اللہ نہیں دیکھ رہا ہوتا، جب وراثت کے بٹوارے کے موقع پہ لوکیشن کی ڈیوائڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تب اللہ نہیں دیکھ رہا ہوتا، جب اذانیں ہو جاتی ہیں، اقامت ہو جاتی ہیں، جماعتیں ہو جاتی ہیں، نماز کا وقت گزر جاتا ہے تب اللہ نہیں دیکھ رہا ہوتا، جب ہم اپنی بیوی سے چھپ کے غیر محرم عورتوں سے عشق و محبت کی گندی پینگیں چلاتے ہیں تب اللہ نہیں دیکھ رہا ہوتا، جب ایک بیوی اپنے خامن سے خیانت کر رہی ہوتی ہے تب اللہ نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن مجید ان لوگوں کے لیے ہدایت کا منبع ہے جو ہر وقت اپنے دل کے اندر احساس باقی رکھتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ابھی ای چلان شروع نہیں ہوئے میرا خیال گجرانوالہ میں، لیکن ایک ہوا پھیلی جو شروع ہو گئے نے۔ سیٹ بیلٹ کا اہتمام ہوا کہ نہیں ہوا؟ میں خود کرتا ہوں۔ موٹر وے پہ جب سائن بورڈ آ جاتا ہے 120 سے اوپر سپیڈ نہیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں، فلیش بج جانا دے، سپیڈ کنٹرول کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟
اشارہ بند ہو، روڈ خالی ہو، سامنے کیمرہ ہو، دائیں بائیں آگے پیچھے سے کوئی آنے والا نہیں، چالان سے بچنے کے لیے سی سی ٹی وی کیمرے موجود ہیں، لہذا فلیش بچ جانا ہے۔ آپ اشارہ کراس نہیں کرتے، میں نہیں کرتا، کیوں؟ کیونکہ چالان ہو جانا ہے۔ یہ تو سی سی ٹی وی کیمرہ خراب ہو سکتا ہے، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بند ہو سکتا ہے، اس کے اندر خرابی ہو سکتی ہے، ہو نہ ہو، اگر ہو بھی جائے تو کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ۔ اس سے بچنا ہے اگر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اللہ کسی اسباب کا محتاج نہیں، اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا، ہمارے دل کی دھڑکنوں کو سن رہا، ہمارے دل کے اندر پیدا ہونے والی سوچوں سے واقف ہے۔ وہ جو سمندر کی تہ کے اندر کالی چٹان کی تہ میں چھوٹی سی چیونٹی کو رینگتے ہوئے دیکھ بھی رہا ہے اور اس کے قدموں کی آہٹ کو سن بھی رہا، وہ احساس جو زندگی کی آخری سانس تک ہو اور ہر وقت ہو، اس کو کہتے ہیں اللہ کا ڈر۔ ھدی للمتقین، یہ لا ریب کتاب قرآن مجید ایسے لوگوں کے لیے ہدایت کا منبع ہے۔ اللہم اجعل منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 اٹھا کے دیکھ لینا۔ اللہ خالق و مالک فرماتا ہے ان ھذا القرآن، یہ قرآن مجید کوئی شک نہیں، یہدی للتی ہی اقوم، لوگوں کو بالکل سیدھے راستے کی طرف لے کے آتا ہے، لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لے کے آتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے، کس چیز کی؟ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، کہ بھئی جڑے تسی نیک کام کر دے ہو نا، پیدا اجر بڑا ملن والا ہے۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا ایک مقصد اللہ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 کے اندر بیان کیا کہ یہ قرآن مجید لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لے کے آتا ہے، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں کو، مسلمانوں کو خوشخبری دیتا ہے، کس چیز کی؟ گھبرانا نہیں، تم نمازیں پڑھ رہے ہو، قیام کر رہے ہو، تلاوت کر رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، تم سحری افطاری کر رہے ہو، تم صدقات و خیرات کر رہے ہو، گھبرانا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان لہم اجرا کبیرا، قرآن ان کو کہتا ہے تمہارے لیے بہت بڑا اجر اللہ نے تیار کر رکھا ہے، تمہاری کوئی محنت رائے گا نہیں جائے گی، لہذا دل کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ بڑھ چڑھ کے نیکیوں کی طرف بھاگو، تمہاری محنت کا صلہ تمہیں ملے گا۔ یہ قرآن بیان کرتا ہے ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ اللہ خالق و مالک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 138 میں فرماتا ہے ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے تو بیان ہوگا، جیسے میں بیان کر رہا ہوں لوگ سن رہے ہیں، مقررین واعظین خطباء اور مدرسین قرآن کو بیان کرتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، لوگوں کے لیے بیان تو ہوگا عام لوگوں کے لیے، لیکن وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ اس سے نصیحت پکڑتے ہیں۔ ہم کن لوگوں میں شامل ہیں؟ ہم سن جو رہے ہیں اس وقت، ہمارا شمار پہلے والوں میں ہے یا دوسرے والوں میں سے ہے؟ سنیں بھی اور اس سے نصیحت حاصل کریں، عام لوگوں میں شمار اپنا ہمیں نہیں کروانا۔ ھذا بیان للناس، یہ عام لوگوں کے لیے بیان ہے، جی بیان ہو رہا ہے، قرآن بیان ہو رہا ہے، بڑا اچھا خطبہ ہو رہا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے نا، وہ بیان سن کے نصیحت پکڑ لیں گے، اپنی اصلاح کر لیں گے، سیدھے راستے پہ آ جائیں گے، اللہ سے ڈر جائیں گے۔ یہ ہے قرآن مجید۔ لہٰذا پورا مہینہ پڑا ہے، میں نے اللہ کے فضل و کرم سے بطور خاص آج کا خطبہ جمعہ اس عنوان پہ باقاعدہ طور پہ اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ روز ایئرپورٹ پہ بیٹھ کے میں نے اللہ کے فضل سے اس کی تیاری کی کہ ابھی سارے جمعے بڑے ہیں، ابھی پورا مہینہ پڑا ہے، قرآن مجید کا مہینہ ہے، لوگ قرآن پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، روٹین سے ہٹ کے سنیں گے بھی، لہٰذا قرآن مجید کی اہمیت کا کچھ تو اندازہ ہونا چاہیے۔ وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، متقین میں شامل ہوں جو قرآن سے نصیحت دیتے ہیں، بس سنا سنایا، کانوں کا چسکا لیا، زبان کا چسکا، میں نے سنایا آپ نے سنا، بس خلاص خلی ولی کچھ بھی نہیں، ایسے لوگوں میں شامل ہم نے نہیں ہونا۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، سورہ صاد ہے، آیت نمبر 29 ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، محبوب علیہ السلام کو اللہ مخاطب ہے، ہم نے اس لیے اس کو نازل کیا ہے کہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، لوگ تدبر کریں، غور و فکر کریں، محاسبہ کریں۔
اپنے مصروفیات کو، اپنے اعمال کو قرآن مجید کے ساتھ کمپیئر کریں، ٹیلی کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی ہم نے یہ قرآن مجید آپ کے اوپر اس لیے نازل کیا ہے، اولو الالباب جو عقل، شعور، دانش لوگ ہیں، دانشور لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عقل مند کہتا ہے جو قرآن مجید کو سن کے اپنا محاسبہ کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ دیکھ لو کہ اللہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے، حجت قائم ہو چکی ہے، اور بار بار ہمارے سامنے حجت قائم ہوتی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر اللہ خالق و مالک 30ویں پارے کی چھوٹی سی سورۃ العصر بھی نازل کر دیتا تو دنیا والوں کے لیے حجت کے لیے کافی ہوتی، کچھ بھی نہ نازل ہوتا ہو، جس میں اللہ نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ الفاظ اگر نازل ہو جاتے، کچھ بھی نازل نہ ہوتا تو دنیا والوں کے لیے حجت کے اعتبار سے کافی تھی۔ اتنی جامع سورہ ہے۔ الغرض اللہ خالق و مالک سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم، تمہارے پاس آ چکی ہے، موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت قرآن مجید، لہٰذا کیا کرو، وشفاء لما فی الصدور، اگر تمہارے دلوں کے اندر بیماریاں ہیں نا، ہارٹ کے پیشنٹ ہو، تمہارا دل گند سوچتا ہے، تمہارے دل کے اندر گندے گندے خیال آتے ہیں، تمہارے دل کے اندر منافقت ہے، کینہ ہے، بغض ہے، اللہ فرماتا ہے یہ قرآن تمہارے دلوں کے لیے شفا ہے، یہ قرآن تمہارے دلوں کے لیے شفا ہے۔ آپ یقین کریں جو ہمارے ہارٹ کے پیشنٹ ہیں مسلمان بہن بھائی، اگر قرآن مجید کو صحیح معنوں میں اپنے ماتھے کا جھومر بنا لیں تو عین ممکن ہے کہ ان کے دلوں کی بیماریاں ختم ہو جائیں۔ یہ لا ریب کتاب ہے نا، ایمان رکھیں، یقین رکھیں، اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں کی جسمانی اور روحانی ساری کی ساریاں بیمار دور کر سکتا ہے، چونکہ اللہ نے لا ریب کتاب کے اندر خود اس بات کی خبر دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، تمہارے دلوں کے اندر جتنی بھی بیماریاں ہیں سب کے لیے یہ شفا ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہدایت بھی ہے لہٰذا رحمت بھی ہے کن لوگوں کے لیے جو حقیقی معنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور قرآن مجید سورہ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کرنے کا مقصد بھی یہی بیان کیا ہے لعلکم تتقون، لہٰذا پورا مہینہ ٹکا کے روزے رکھنے کے باوجود بھی ہم اس مقصد کو نہ پائیں تو پھر یہ اچھی بات نہیں۔ آج ہی پلان کر لیں، تیاری کر لیں، اہتمام کے ساتھ ہی رمضان کے مہینے کو وصول کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ سورہ الحشر کی آیت نمبر 21 اٹھا کے دیکھیے گا، اللہ فرماتا ہے کہ یہ قرآن اگر میں نازل کرتا نا پہاڑوں کے اوپر، پہاڑوں پہ اگر نازل کرتا تو اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اگر پہاڑوں پہ اللہ خالق و مالک قرآن نازل کرتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ہمارے دل کے پلے کیا ہے جو یہ اس کو کچھ نہیں ہوتا، اس کے اوپر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ یہ پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے۔ اللہ کی حدود کو پامال کر کر کے محاسبہ کریں میں اور آپ۔ قرآن مجید ہمارے سامنے، قرآن مجید ہماری پاکٹ میں، قرآن مجید ہمارے بیڈ روم میں، قرآن مجید ہمارے ذہن میں، قرآن مجید ہماری گاڑی میں، قرآن مجید ہمارے دفتر میں، دفاتر میں، قرآن مجید کو سنیں سنائیں سارا کچھ کریں، پھر بھی اس دل کے اوپر اثر نہ ہو تو پھر معلوم یہ ہوتا ہے کہ پتھروں سے بھی زیادہ شدید اور بدتر سخت ہو چکے ہمارے دل۔ سخت سے سخت پتھر بھی اللہ خالق و مالک فرماتا ریزہ ریزہ ہو جاتے اور اللہ کے ڈر خوف کی وجہ سے رونا شروع کر دیتے۔
اللہ اکبر۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اللہ فرماتا ہے یہ جو مثالیں بیان کرتا ہوں نا، نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ لوگوں کے لیے ہے تاکہ لوگ اس کے اوپر غور و فکر کریں کہ یار اگر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے تھے میرے دل کی، میں اپنے دل کو کیسے نرم کروں؟ تو دلوں کی نرمی قرآن مجید کی تلاوت میں ہے۔ یہ دلوں کا زنگ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ دھل جاتا، صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ خالق و مالک سورہ الحدید کی آیت نمبر 16 میں کہتا ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے کہ ابھی مسلمانوں تمہارا وہ وقت نہیں آیا کہ تم قرآن مجید کو، اللہ کے ذکر کو سن کے تمہارے دل جھک جائیں، موم ہو جائیں، نرم ہو جائیں۔ یہ قرآن مجید سورہ الحدید کی آیت نمبر 16 اٹھا کے پڑھ کے اللہ کو جواب دینا خلوت میں، کون سا وقت اور کون سی گھڑی ہے جس کے ہم منتظر ہیں؟ پتہ ہے کسی کو زندگی کا کب کسی نے مرنا، یہاں سے اٹھنا نہیں اٹھنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی نہ پڑھنی، میں نے اپنا خطبہ پورا کرنا نہیں کرنا، کسی کو کیا خبر؟ سو اللہ فرماتا ہے الم یعنی للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، ان تخشع قلوبہم، ان کے دل جھک جائیں، تابع ہو جائیں، مطیع ہو جائیں، لذکر اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر سن کے، وما نزل من الحق، اللہ فرماتا ہے میں نے حق کے ساتھ اس کو نازل کیا، اس کے اندر تو دوسری کو رائے ہے ہی نہیں، کیوں نہیں کرتے؟ پھر اللہ خالق و مالک سورہ محمد کی آیت نمبر 24 میں کہتا ہے، اللہ سوال کرتا ہے، اس کا جواب ہم دیں اللہ خالق و مالک کے سامنے خلوت میں کہیں بیٹھ گئے۔ اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ فرماتا ہے کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور کیا تمہارے دلوں کو تالے لگے ہوئے ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا، رب کہہ رہا۔ رب کہاں پہ کہہ رہا ہے؟ سورہ محمد کی آیت نمبر 24 میں اللہ کہتا ہے سنتے ہو قرآن، آیتیں سنتے ہو، جمعے پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو، تراویحوں کے پیچھے پڑھتے ہو اور غور و فکر نہیں کرتے، اللہ فرماتا ہے ام علی قلوب اقفالها، مغفل ہو چکے، تالے لگ چکے تمہارے دلوں کے اندر، کھولو، اس کی چابی قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے اوپر عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے التجا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کے احوال پہ رحم فرمائے، کائنات بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان کسی بھی پریشانی، مصیبت، آزمائش، تکلیف کے اندر مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے احوال پہ رحم فرمائے۔ اللہ خالق و مالک ان کی تنگ دستیوں کو دور فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے۔ اللہ خالق و مالک رمضان المبارک کی نیکیوں کو ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ خالق و مالک کا اجر بڑھا چڑھا کے اللہ خالق و مالک ہمیں عطا فرمائے۔ جو اس لمحے تک ایمان کی حالت میں کوچ کر کے اللہ تعالیٰ ان کی آخری منزلوں کو آسان فرمائے، ان کی قبروں کو منور فرمائے، ان کے ورثاء کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل اور اس کا اجر عطا فرمائے۔ جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ میں نے ابھی دیکھا ہماری مسجد کے مین اہم نمازی ہیں محترم جناب سر شاہ صاحب، ان کے بازو کا شاید کوئی مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ان کے ساتھ جتنے بھی کائنات بھر میں جہاں بھی کسی بھی جگہ پہ مسلمان کسی بھی بیماری کے اندر مبتلا ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی بیماریوں کو ان کے لیے گناہوں کے پاکی کا ذریعہ سبب بنا دے اور شفا عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔